الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن کریم ہم سب کے لیے ایک رہنما کتاب ہے جس میں اللہ نے ہم سب کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھلایا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں عبادات کا حکم دیا گیا ہے اور عبادات کا طریقہ بتایا گیا ہے، وہیں قرآن کریم میں اخلاقی اور معاشرتی ہدایات بھی دی گئی کہ ہمارے اخلاق کیسے ہو، ہماری گفتگو کیسی ہو، دوسروں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان تنہا تو زندگی نہیں گزار سکتا، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے دوست و احباب کے ساتھ اور اپنے خاندان کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ اب جب دوسروں کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے تو ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہو؟ قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں اس کے متعلق بڑی اہم اور بیش قیمت ہدایات ملی گئی، اور ان سب کا خلاصہ اگر کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ اس انداز میں زندگی گزاری جائے کہ ہماری اپنی زبان سے اور ہمارے اپنے اعضاء اور جوارح سے کسی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ یوں تو ہم میں ہر شخص کہے گا آئی ایم مسلم، میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، لیکن اعمال کے لحاظ سے دیکھا جائے اور وہ پیمانہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس پیمانے پر ہر ایک مسلمان کو جانچا اور پرکھا جائے تو آپ کو بہت کم مسلمان نظر آئیں گے۔ ایک مرتبہ ہمارے ایک عزیز دوست نے ان سے ملاقات ہوئی، ہم لوگ کی باہمی گفتگو جاری تھی، اسی دوران ایک شخص ہمارے پاس آئے، تو ہمارے دوست نے اس آنے والے شخص کا تعارف کراتے ہوئے مجھ سے کہا مفتی صاحب یہ مسلمان ہیں۔ آنے والے جو شخص تھے ان کے چہرے پر ٹوپی تھی، داڑھی تھی، سنت لباس تھا، وہ آئے تو سلام کر کے آئے۔ ظاہر سی بات ہے ان کو دیکھ کر ہر کوئی سمجھ سکتا ہے یہ مسلمان ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے کیوں کہا کہ یہ مسلمان ہے؟
میں نے کہا کہ آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو کہنے لگے مفتی صاحب وہ آپ لوگ بیان میں کہتے ہیں نا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یہ وہ مسلمان ہے۔ یہ میرے پڑوسی لیکن انتہائی شریف آدمی جو نہ اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں نہ اپنے ہاتھ اور پیر سے۔ تو کہنے لگے میں وہ والا مسلمان بتا رہا ہوں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے سارے مسلمان محفوظ ہیں۔ ہاتھ سے تو زیادہ تر لوگ محفوظ رہتے ہیں، بہت کم نوبت آتی ہے کہ لوگ آپس میں ہاتھا پائی کرنے لگتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی زبان سے ایک دوسرے کی عزت محفوظ نہیں رہتی۔ چار لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، کسی پانچویں کی غیبت کر رہے ہیں، یہ چوتھا اٹھ کر گیا تو بقیہ یہ تین کہتے ہیں یہ بھی بہت شریف نہیں ہے جو گیا، اور جب یہ چوتھا چلا جاتا ہے یہ تین میں سے تیسرا بھی اٹھ کر چلا جاتا ہے تو یہ بقیہ دو کہتے ہیں یہ بھی بہت پارسا نہیں ہے، بڑی پارسائی رہتا ہے۔ کوئی ایک مجلس چاہے مردوں کی ہو چاہے عورتوں کی، دوسرے مسلمانوں کی غیبت سے محفوظ ہو، ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ اور غیبت کیا ہے؟ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول غیبت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ذکر کا اخاہ بما یکرہ، اپنے بھائی کا تذکرہ اس انداز میں کرو اگر وہ سن لے تو اس کو برا لگ جائے۔ اپنے مسلمان بھائی کا تذکرہ اس انداز میں کرنا اگر وہ سنے تو اس کو برا لگ جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایک بات کہی۔ حضور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ فرما رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبان سے یہ بات نکل گئی اچھا وہ پستہ کر جس کو ہم لوگ ناٹا انسان کہتے ہیں، جس کی ہائٹ کم ہوتی، تو اچھا وہ پستہ کر خاتون۔ حضور نے فرمایا عائشہ تم نے ایسی بات اپنی زبان سے نکالی اگر اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ یہ ہے غیبت۔ ظاہر ہے وہ سنتی تو ان کو برا لگتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم نے کوئی ایسی بات کہی جو واقعی دوسرے میں موجود ہے تو آپ نے کہا یہی غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ بات موجود نہیں ہے پھر ہم نے کوئی بات کہی تو وہ بہتان ہے، الزام۔ آج جہاں دو چار لوگ جمع ہوتے ہیں کسی شخص کا تذکرہ کرتے ہیں یا تو غیبت ہوتی ہے یا بہتان ہوتا ہے، یا تو وہ بات اس میں موجود ہے تو غیبت ہو گئی اور موجود نہیں ہے تو بہتان ہو گئی۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الزام لگانے والے اور بہتان باندھنے والے شخص کو اللہ جہنم میں اس وقت تک رکھے گا جب تک وہ اپنے الزام اور بہتان کو ثابت نہ کرے۔
جمعہ کے دن نماز جمعہ سے قبل شہر بھر کی 50 مسجدوں میں بیان کے لیے ہم لوگوں نے یہی عنوان طے کیا. اور کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ تھوڑے تھوڑے نیک اعمال کر کے کچھ نیکیاں جمع کرتے ہیں. بہت زیادہ تو نیکی ہوتی ہے. ایک بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا صرف روز جمعہ کی نماز پڑھتا ہے. اس کے بعد کتنی نیکی دیتے ہیں. کچھ لوگ 4 وقتوں کی نماز پڑھتے ہیں. بہت تھوڑے لوگ 5 وقتوں کی نماز پڑھتے ہیں. قرآن کی تلاوت کوئی کرتا ہے، زیادہ تر لوگ نہیں کرتے. اب تھوڑی سی نیکی جمع ہوتی ہے تو وہ نیکی بھی لوگ بچا کر نہیں رکھ پاتے. غیبت کر کے، جھوٹ بول کر، بہتان بن کر، الزام تراشی کر کے ساری نیکیاں ضائع کر دیتے. تو اس لیے ہم نے یہ عنوان طے کیا. اور اس لیے بھی کہ قرآن میں اللہ نے باضابطہ ایک پوری آیت نازل کی جس میں اللہ نے غیبت سے منع کیا، اس کا نقصان بتلایا. ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والوں بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ یقیناً بعض گمان گناہ ہے. کیا مطلب؟ بعض لوگ ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں. جہاں کوئی معاملہ دیکھتے ہیں بغیر تحقیق کے اپنے طور سے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں. ایک آدمی شراب کھانے کے باہر سے گزر رہا ہے، وہ پی کر آ رہا ہے. نماز کا وقت ایک آدمی مسجد کے پاس سے گزر گیا. نماز کا ٹائم ہے، دیکھو کدھر جائے. ایک شخص ایک خاتون کے ساتھ کہیں جا رہا ہے، بولے دیکھو کس کے ساتھ جا رہا ہے. سوچنے کا انداز الگ الگ ہے. شراب کھانے کے پاس سے گزرنے والا ممکن ہے کسی دوسری طرف سے آ رہا ہو اور وہاں سے محض گزر رہا ہو. مسجد کے پاس سے گزرنے والے کے بارے میں یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ کہیں نماز پڑھ کر وہ آ رہا. ہر جگہ تو نماز کا ایک وقت تو نہیں ہوتا. 1:15 بجے کی پڑھ کر ہو سکتا ہے وہ مسجد کے پاس سے گزر رہا ہو یہاں 1:30 بجے کی. وہ جس خاتون کے ساتھ گزر رہا ہے ممکن ہے وہ اس کی بیوی ہو. لیکن عام طریقے پر لوگ دوسروں کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے. اور اس لیے اچھا نہیں سوچتے کہ ان کی اپنی سوچ خراب ہوتی. جو آدمی جیسا ہوتا ہے نا وہ دوسروں کو ویسے ہی سمجھتا ہے. نیک نے مجھ کو نیک جانا، بد میں بد جانا مجھے، جس کا جتنا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے. وہ ایک گدھا تھا، اس کی عادت تھی ہمیشہ وہ ہرا چارا تھا. جب گرمی کا زمانہ آتا تھا تو اس کے مالک کو بڑے دشواری ہوتی کیونکہ سارا چارہ سوکھ کر پیلا ہو جاتا ہے. گدھے میاں کو ہرا چارہ پسند ہے. تو اس کے مالک نے ایک ترکیب نکالی. جب گرمی کا زمانہ آتا چارہ پیلا ہو جاتا اور گدھا کھانے سے انکار کر دیتا تو وہ ہری کانچ 2 عدد لے کر آتا، اس کی آنکھ پر باندھ دیتا. اب گدھے کو وہ پیلا چارہ کیا نظر آ رہا ہے؟ ہرا نظر. وہ ایک دم شوق سے کھاتا ہے. ایسے ہی معاشرے میں بھی بہت سارے گدھے ہوتے ہیں، ان کو ہر ایک کے اندر برائی نظر آتی ہے. کوئی نیک ہو، بد ہو، امیر ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، دیندار ہو، بے دین ہو، ہر ایک کے اندر ان کو عیب نظر آتی ہے. صرف وہ سب سے بڑے شریف اور پاک ہے. عادت ہوتی ہے ہر ایک کے تو میں رکھنے کی. بعض لوگوں کا مسئلہ یہی ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے اگلے حصے میں فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی ٹو میں مت رہو، ایک دوسرے کا عیب تلاش مت کرو. بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے
باہما ذوق آگہی، ہائے بستی بشر سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر، جن کو دوسروں کی آنکھوں کا تنکا نظر آ جاتا، اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگوں من آمن بالاسلام، جو زبان سے اسلام کا اقرار کرتے ہو، ولم يدخل الایمان قلبا، لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت مت کرو، ولا تتبعوا عوراتهم، اور مسلمانوں کا عیب تلاش مت کرو۔ اور پھر آپ نے آگے فرمایا، جو مسلمانوں کا عیب تلاش کرتا ہے اللہ اس کا عیب تلاش کرتا ہے، اور اللہ جس کا عیب تلاش کرنے لگ جائے اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دیتا ہے۔ تو قرآن کریم میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 کیا جا رہا، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو ایک دوسرے کے بارے میں بہت گمان مت کرو اور ایک دوسرے کی ٹو میں مت رہو۔ جو آدمی بہت زیادہ ایک دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے، گمان کرتا ہے، تو پھر وہ اس کے بارے میں کھوج میں لگتا ہے، اور جو کھوج میں لگتا ہے، ٹو میں لگتا ہے، پھر وہ اس کی غیبت کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، اور غیبت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ فَقَدِرْتُمُ، یقیناً کسی کو یہ بات پسند نہیں ہوگی۔ تو اس تصور کر سکتا ہے میرا اپنا سگا بھائی انتقال کر جائے، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور اس کا گوشت نوچ کر کھایا ہے، اس سے زیادہ کبھی اور برا عمل کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان کی غیبت کرنا ایسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، دو مسلمانوں کو آپس میں آپ نے بات کرتے ہوئے سنا، ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، ماعز اسلمی جن سے گناہ کا صدور ہو گیا تھا اور پھر ان کو سمسان کر دیا گیا تھا، تو ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے ماعز اسلمی کے گناہ کو اللہ نے چھپا لیا تھا، پھر بھی اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، آ کر اس نے گناہ کا اقرار کیا اور پھر کتے کی موت مارا گیا۔ حضور آگے بڑھ گئے، راستے میں ایک بدبودار گدھے کی لاش پڑی ہوئی تھی، حضور نے دونوں کو بلا کر کہا اس کو کھاؤ۔ کہنے لگے اللہ کے رسول اس کو کون کھانا پسند کرے گا؟ فرمایا ابھی تم نے ماعز اسلمی کے بارے میں جو بات کہی وہ اس سے زیادہ بری۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، یہ ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ تو جیسے اسے ناپسند کرتے ہو ویسے غیبت کو ناپسند کرو۔ قرآن میں احادیث میں بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ مسلمانوں اپنی زبان کو پاک و صاف رکھو، اپنی مجلسوں کو دوسروں کی برائی بیان کرنے سے اور غیبت کرنے سے پاک رکھو، اور اس غیبت کو زنا سے بڑا گناہ کہا گیا۔ زناکاری کتنی بری چیز ہے، لیکن زناکار جب اللہ کے سامنے روتا اور گر گراتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے، اور غیبت کرنے والا جب روتا اور گر گراتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کہتے ہیں جس کی غیبت کی پہلے جا کر اس سے معافی مانگا ہے، وہ معاف کرے گا تو میں معاف کروں۔ اتنا سخت گناہ ہے اور اتنا ناپسندیدہ اور مکروہ عمل ہے، لیکن شاید کوئی مجلس ہو مسلمانوں کی جو اس گناہ کی نجاست اور گندگی سے پاک ہو، شاید کوئی اخبار ہو جس میں دوسروں کی غیبت نہ کی جاتی، شاید کوئی سیاسی جلسہ اور اسٹیج ہو جہاں دوسرے مسلمانوں کی الگ اعلان غیبت نہ کی جاتی ہو، شاید کوئی واٹس ایپ فیس بک کا گروپ ہو، اور شاید کوئی یوٹیوب چینل آپ کو ملے جس پر دوسروں کی غیبت نہ کی جائے، اور لوگ شوق سے اس میں شریک رہتے ہیں، اخبارات کو پڑھتے ہیں، نیوز کو سنتے ہیں، جلسوں میں جا کر شریک ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی غیبت کر رہے تھے، غیبت تو وہ کر رہا تھا،
غیبت کرنے والا سننے والا دونوں برابر ہے۔ جیسے غیبت کرنا گناہ ہے ویسے ہی سننا بھی گناہ ہے۔ اس لیے اگر کسی مجلس میں کسی مسلمان کا غلط طور پر تذکرہ کیا جا رہا ہو، ہمارا کام کیا ہے؟ سامنے والے کو منع کرنا، یہ غیبت ہے، غیبت مت کرو، یا پھر اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں، یا جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کا دفاع کرے۔ کسی کے بارے میں کوئی بات سنے فوراً اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج مزاج ایسا بن گیا، کسی کے بارے میں کہا جائے وہ بہت نیک انسان ہے تو لوگ نہیں مانتے، اور کسی کے بارے میں کہیں کہ اس نے ایسا کیا، جب تک 20 گروپ میں اس میسج کو فارورڈ نہیں کرتے چین نہیں آتا۔ برائی کو پھیلانا خود ایک برائی، برے واقعات، بری آڈیو، بری ویڈیو، بری کلپس، برے میسج واٹس ایپ پر آئے، آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث میں انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، جو سنے دوسروں سے بیان کر دے۔ اتنی واضح ہدایات کے باوجود پورا معاشرہ اس برائی کا شکار ہے، یہاں تک کہ مسجدیں اس سے خالی نہیں۔ مسجدوں میں لوگ بیٹھتے ہیں، نکاح کی مجلس ہے، کوئی اجتماع ہے، نماز کے لیے تھوڑا وقت باقی ہے تو بیٹھے بیٹھے اور دیکھیں نا وہ کام کیسا ہو رہا ہے، ذمہ دار ہے آپ کی، اور دیکھو پنکھا بند ہے، مؤذن صاحب دیکھو صفائی بھی نہیں نا، جوان کا وقت ہو گیا، دیکھو امام صاحب آئے نہیں، امام صاحب کی بچوں یہ حال۔ اور جمعہ کا دن میں کہتا ہوں ہمارے اپنے شہر میں جمعہ کا دن غیبت کا دن، لوگ فارغ رہتے ہیں، کاروبار بند رہتا ہے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، عورتیں اس معاملے میں اور 4 قدم آگے، ایک ہی گھر کی بہو اپنے میکے میں جا کر یہاں کی برائی کرتی ہے، اور اسی گھر کی بیٹی یہاں آ کر اپنی سسرال کی برائی کرتی ہے، اور پورے شوق اور اہتمام کے ساتھ خواتین اپنا اجتماع منعقد کرتی ہیں، سنتی ہیں غور سے اس کی ساس کیسی ہے، اس کی نند کیسی ہے، اس کی جیٹھانی کیسی ہے، اس کی بہو کیسی ہے، پھر ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں، تو ایسا کرنا، تو ایسا کرنا، تو یہ جواب دینا، تو وہ جواب دینا۔ اس غیبت کی نحوست پھر پورا ہفتہ لڑائی جھگڑے اور گھریلو انتشار کی شکل میں سامنے ہے۔ اس لیے اس برے گناہ سے خود بھی بچنا چاہیے، دوسروں کو بچانا چاہیے۔ وہاب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور محدث گزرے، فرماتے ہیں کہ مجھے غیبت کی عادت لگی تو میں نے اس سے بچنے کے لیے یہ کیا کہ اگر کسی مسلمان کی غیبت مجھ سے ہو جاتی اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھتا تاکہ مجھ سے وہ عادت چھوٹ جائے۔ پھر روزہ رکھتے رکھتے عادت ہو گئی، روزہ رکھنا دشوار محسوس نہیں ہوتا تھا، پھر میں نے یہ کیا کہ جب کسی کی غیبت ہوئی اس کے بدلے میں 1-2 درہم صدقہ کر دیتا، تو مال کا خرچ بڑا صاف گزرا اور پھر غیبت کی عادت چھوٹ گئی۔ ہم سے بھی غیبت ہو گئی، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی، غیبت ہو گئی 50 روپے کی پوٹی بنا لی، اور دیکھو 2-4 پوٹی میں تو سارا مزاج صحیح ہو جائے۔ ہاں 2-4 مرتبہ غیبت کرو اور مسجد مدرسے کی رسید بنا لو، اگلی مرتبہ تو سوچے کہ بولے 50 روپے غیبت کون کرے، جانے دو۔ تو یہ اس کا حل ہے، اس سے بچنے کی تدبیر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف، اس کتاب کے مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب سے مجھے غیبت کا گناہ معلوم ہوا اس کے بعد سے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ اور پھر ایک مرتبہ فرمایا اگر قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤں میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ میرا حساب لے گا، غیبت کے بارے میں اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا۔ ہے ہم میں سے کوئی مردوں میں سے، عورتوں میں سے، دیندار لوگوں میں سے، بے دین لوگوں میں سے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے غیبت کے بارے میں سوال نہیں کرے؟ تو صرف نیک کام کرنا ضروری نہیں، برائی سے بچنا ضروری ہے، اور معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی ذات سے، اپنی زبان سے، اپنے اعضاء اور جوارح سے دوسروں کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ یہی آج جمعہ کے بیان کا
اور یوم جمعہ کا پیغام ہے. میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت، بدگمانی، الزام تراشی، بہتان بازی اور اس جیسی جتنی بری عادتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور آخر میں یہ تدبیر بھی بتاتا ہوں کہ اگر کسی کی غیبت اب تک ہو گئی ہو تو ہم اس سے معافی مانگیں. جا کر یہ بتانا ضروری نہیں میں تمہاری لیے یہ غیبت کیا تھا، نہیں تو نیا جھگڑا شروع ہو جائے. بس یہ کہیں کہ کبھی زندگی میں کوئی ایسی بات ہوئی ہو، میں نے آپ کے بارے میں کچھ غلط کہا ہو یا آپ نے کہا ہو، میں اللہ کے لیے آپ کو معاف کرتا ہوں، آپ اس کو معاف کر دیں. ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور نئی زندگی گزاریں. اور اگر جس کی غیبت کی ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر تو اس شخص کے بارے میں اللہ سے مغفرت کی دعا کریں. اتنی دعا کریں، اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں گناہ کو معاف کر دیں. کریں گے سب انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.